بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے خلافت موومنٹ کو آج ہم انشاءاللہ عز و جل ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے ڈسکس کریں گے کازز کہ آخر وجہ کیا بنی کہ خلافت موومنٹ کیوں ہوئی، یعنی کہ اس کے کازز کیا بنتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے کازز کے اندر جو سب سے پہلا ریزن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی 1914 کے اندر، جو کہ 1914 سے 1918 تک جو ہے وہ ورلڈ وار 1 رہی تھی، اور اس میں ترکی جو ہے اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جبکہ دوسری طرف جو الائز ہیں، یعنی کہ برٹش گورنمنٹ کے جو الائز ہیں جس میں امریکہ بھی شامل تھا، یہ ایک سائڈ پہ تھے، جبکہ ترکی اور جرمنی اور باقی کچھ ممالک جو ہیں وہ ایک دوسری سائڈ پہ تھے۔ اور یہاں پر کیا ہوا کہ ترکی نے انگلینڈ کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان تھے ان کا نیچرلی طور پر جو مطلب ان کی اٹریکشن ہونی تھی وہ تو ان کی ہونی تھی ترکش بھائیوں کی طرف، یعنی کہ جو ان کے ترکی کے رہنے والے تھے، جو ان کی خلافت یعنی کہ جو وہاں پر سنبھالے ہوئے تھے، ان کے ساتھ سمپتھیز یا ان کی رحم دلیاں ان کے ساتھ ہونی تھیں۔ لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو انڈین مسلمان ہیں وہ ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی وائسز جو ہیں وہ ریز کر سکیں ان دا سپورٹ آف خلافت موومنٹ، جو کہ سلطان تھے ترکی کے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے برطانیہ کی، اور برطانیہ کے خلاف ہی ترکی جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے جرمنی کے ساتھ مل کر، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو انڈیا میں رہتے ہوئے ترکی کے لیے سپورٹ کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہوتی۔ اب ورلڈ وار 1 جو ہے وہ 1918 کے اندر ختم ہوتی ہے، اور جو اپنا انگلینڈ ہے اس کو اور اس کے الائز جو ہیں وہ ایک فاتح کے طور پر سامنے آتے ہیں، یعنی کہ ان کو فتح حاصل ہوتی ہے، وہ اس جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ اب یہ جو الائز ہوتے ہیں یہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آٹومن ایمپائر، جو ترکی کی آٹومن ایمپائر ہے، وہ اس کو ایبالش کر دیں گے، وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو انڈین مسلمان ہیں ان کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کی بجائے کوئی ایسی رسپیکٹیبل ریپروچمنٹ کے اوپر کنکلوژن نکالا جائے کہ جہاں پر مطلب برطانیہ اور ترکی کے درمیان یعنی کہ کوئی ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ ترکی کی خلافت کو ختم نہ کیا جا سکے۔ مطلب ظاہری سی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی آخری خلافت تھی، تو اور مسلمان جو ہیں چاہے پوری دنیا کے یعنی کہ مسلمان یکجا ہو کر بھی اس خلافت کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک خلافت کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے۔ مسلمان جو انڈین مسلمان ہیں وہ آپس میں آرگنائز ہوتے ہیں اور وہ ترکوں کی سپورٹ کے لیے ایک خلافت کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں، تاکہ کیا کیا جائے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشرائز کیا جائے کہ مطلب ہم آپ کو یعنی کہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی جو ترکی کے رہنے والے ہیں ان کی خلافت کو ختم نہ کریں۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر ایم اے انصاری۔ یہ دو لوگ ہیں، یعنی کہ حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر ایم اے انصاری، ان دونوں لوگوں کی لیڈرشپ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو یکجا کرتے ہیں، اور خلافت کمیٹی یا خلافت کانفرنس جو ہوتی ہے وہ اس کی شروعات ہوتی ہے 24 نومبر 1918 کو۔ 24 نومبر 1918 کو اس خلافت کمیٹی کی شروعات ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انڈین مسلمان اس وقت تک گورنمنٹ کے ساتھ پیس پروسیس کے اندر حصہ نہیں لیں گے جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گی۔ یعنی کہ ان کا انڈائریکٹلی مطلب یہ تھا کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ یعنی کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کے وہ خلاف جائے گی، اور وہ کسی بھی قسم کا پیس پروسیس میں حصہ نہیں لے گی اگر حکومت نے ہماری باتیں نہ مانی تو۔ اب یہاں پر علی برادران کا بھی ایک رول آتا ہے خلافت کمیٹی یا خلافت موومنٹ کے اندر۔ علی برادران میں کیوں نہ یہ دو بھائی ہیں، ایک ہے مولانا محمد علی جوہر صاحب اور دوسرے ہیں مولانا شوکت علی۔ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ہوتے ہیں سیکریٹری آف خلافت کمیٹی، یعنی کہ یہ دونوں اس کے سیکریٹری ہوتے ہیں، اور مکمل طور پر جو خلافت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ انہی علی برادران کے اوپر ہی آ پڑتی ہے، یعنی کہ ان کی ذمہ داری کے اندر ہی اس موومنٹ کو مکمل طور پر آگے چلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بنتا ہے خلافت ڈیلیگیشن، یعنی کہ خلافت موومنٹ کے بعد ایک خلافت ڈیلیگیشن جو ہے وہ یعنی کہ خلافت کا ایک وفد تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اس وفد کی یعنی کہ خلافت
کمیٹی کی جو اگلی میٹنگ ہوتی ہے، اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال یعنی کہ 1918 نومبر میں، اور پھر اس کی اگلی میٹنگ ہوتی ہے 23 نومبر 1919 کے اندر۔ پھر 23 نومبر 1919 کے اندر اس خلافت ڈیلیگیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اب کیا کرے کہ مولانا محمد علی جوہر کی لیڈرشپ کے اندر وہ انگلینڈ جائیں گے، اور وہاں پر جا کر پرائم منسٹر کو اور کنگ کو جا کر اپنی یعنی کہ مجبوری بتائیں گے، ان کی گورنمنٹ سے بات کریں گے کہ ہم ترکوں کے خلاف یعنی کہ نہیں ہیں، بلکہ ہم ترکوں کے مسلمان وہ بھی بھائی ہیں اور ہم بھی بھائی ہیں، تو آپ اس خلافت کو ایبالش نہ کریں۔ لہٰذا یہ جو خلافت ڈیلیگیشن ہے جس کی میٹنگ نومبر 1919 میں ہوتی ہے، یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ انڈیا کو مطلب یہاں انڈیا سے پرواز بھرتی ہے اور انگلینڈ جاتی ہے۔ یہ مارچ 1920 کے اندر انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں، مارچ 1920 کے اندر یہ انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ مختلف قسم کے وہاں پر لوگوں کو انٹرویوز دیتے ہیں، وہ یعنی کہ وہاں پر جو انگلینڈ کے صحافی ہیں ان کو اپنے آنے کا مقصد وغیرہ بتاتے ہیں کہ جو ترکس ہیں ان کو یعنی کہ ان کی انڈیپینڈنس کو لوز نہ کیا جائے، اور استنبول کو جو ہے مطلب وہاں پر خلافت کو قائم رکھا جائے۔ یہ اپنے مختلف انٹرویوز کے اندر ایسی باتیں یہ ڈیلیگیشن کرتا ہے۔ آخرکار مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ برٹش پرائم منسٹر جو کہ للیارڈ جارج ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ طے پاتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یعنی کہ مولانا محمد علی جوہر خاص طور پر یعنی کہ برٹش گورنمنٹ کو بتاتے بھی ہیں کہ انڈین مسلمانوں کے کیا یعنی کہ ان کے جذبات ہیں، کیا ان کی فیلنگز ہیں اس خلافت کو لے کے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پرائم منسٹر للیارڈ جارج جو ہیں ان کی اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور یہاں پر یا اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر للیارڈ جارج جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت مشہور ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس ان کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کی تمام قسم کے جذبات کو ٹھکرانا ان کی عادت ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خلافت کمیٹی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہے، جو خلافت ڈیلیگیشن گیا ہوا ہوتا ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، اور ان کو کیونکہ ہر جگہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے لہٰذا وہ ڈس اپوائنٹ ہو کر واپس انڈیا میں آ جاتے ہیں بغیر اپنا گول کو اچیو کیے۔ اب جب وہ انڈیا میں تشریف لاتے ہیں تو اتنے میں جو نان کوآپریشن موومنٹ ہے وہ گاندھی صاحب نے شروع کی ہوئی ہوتی ہے، نان کوآپریشن موومنٹ۔ اب یہ جو موومنٹ ہے نان کوآپریشن موومنٹ یہ گاندھی صاحب اس کو لانچ کرتے ہیں۔ گاندھی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ایک شرارتی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک شاطر دماغ کے ایک انسان اور ایک یعنی کہ پولیٹیشین تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ویژولائز کیا کہ کیوں نہ خلافت موومنٹ کو اپنے لیے استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ نان کوآپریشن موومنٹ کو بھی جوڑا جائے اور گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے کہ مطلب وہ ہمارے جذبات کو یعنی کہ سراہے اور ہمارے یعنی کہ جو مطالبات ہیں ان کو قبول کرے۔ اب یہاں پر بات یہ آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ جو جناب گاندھی صاحب ہیں ان کو خلافت کمیٹی یا مسلمانوں کے جذبات یا مسلمانوں کے سینٹیمنٹ سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کے لیے خلافت ایشو جو ہے وہ ایک اممیٹیریل چیز ہے، اور وہ صرف اس کو نان کوآپریشن موومنٹ کے ساتھ جوڑ کے اس کو آگے موو کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر حصہ لے لیتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی جو خلافت موومنٹ ہے وہ آخر کیوں نان کوآپریشن موومنٹ کا حصہ بنتی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ مطلب دو مقصد اچیو ہو سکیں۔ جو یعنی کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم نان کوآپریشن موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو ہمیں دو مقصد حاصل ہوں گے۔ پہلا مقصد یہ ہوگا کہ انڈیا کو آزادی مل جائے گی، دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ جو ہمارا خلافت والا یعنی کہ مطلب ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، یعنی کہ خلافت کو ریسٹور کر لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ لوگ یعنی کہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ جو علی برادران کی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں ہر طرف یونائٹی کا میسج جو ہے وہ پھیلانا چاہیے، یعنی کہ تمام چاہے وہ ہندو ہوں یا چاہے وہ مسلمان ہوں، وہ ابھی بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان، ہندوؤں کی نان کوآپریشن موومنٹ اور مسلمانوں کی خلافت موومنٹ یہ اگر آپس میں ملتی ہے تو یہ یونائٹ ہو کر ایک پیغام دیتی ہے گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ہم آپ کے اوپر بھاری ہو سکتے ہیں۔
تیسرے نمبر پر ان کا یہ خیال تھا کہ جو علماء کرام ہیں وہ انہوں نے یعنی کہ کافی حد تک اس چیز کو فروغ دیا تھا کہ ان حالات میں اگر برٹش گورنمنٹ خلافت موومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی یا مطلب خلافت کو ریسٹور نہیں کرتی تو یہ مکمل طور پر ایک ان اسلامک ہوگا، یعنی کہ برطانیہ کے اندر مسلمانوں کا رہنا ایک مکمل طور پر ان اسلامک ہوگا۔ اب یہاں پر ہمارے سب سے عظیم لیڈر جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، انہوں نے اس نان کوآپریشن موومنٹ جو کہ گاندھی جس کو چلا رہا تھا، انہوں نے اس کو اپوز کیا، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ کیوں؟ کیونکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نان کوآپریشن موومنٹ ہے یہ ایک تو وائلنس لے کر آئے گی، اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ایک ڈیزاسٹرس کے طور پر ہمارے سامنے آئے گا۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل ان آل قائد اعظم محمد علی جناح یہ سمجھتے تھے کہ چاہے وہ نان کوآپریشن موومنٹ ہو یا چاہے خلافت موومنٹ ہو، یہ دونوں ایک ہی جیسی ہیں، اور ان کو وائلنس ہونے کے بعد آخر انہوں نے ڈیزاسٹرس کی طرف ہی جانا ہے، یعنی کہ ان کا اینڈنگ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے گاندھی کی نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے 1920 کے اندر کانگریس سے ریزائن دے دیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ایکٹیویٹیز ان نان کوآپریشن موومنٹ۔ جب نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہوتی ہے تو کون کون سی ایکٹیویٹیز اس کے اندر پرفارم کی جاتی ہیں؟ اچھا جی، اس کے اندر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر پرفارم کی جاتی ہیں۔ جیسے نمبر 1 کے اوپر یہ ہے کہ جتنی بھی باہرلی چیزیں ہوتی ہیں، جو فارن ایوری تھنگ جو فارن ہوتا ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، جوتے ہو، جو کچھ بھی ہو جو انڈیا سے باہر کا ہوتا ہے، نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ مطلب ہندوستانی جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، وہ باہر سے منگوائی ہوئی چیز کو نہ خریدیں گے، نہ ہی پہنیں گے، نہ استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ باہر سے منگوائے ہوئے کپڑے ان کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو چرخہ ہے یا جس کو ہم سپیننگ ویل بھی کہتے ہیں، جو کہ پنجاب کے دیہاتوں میں کافی زیادہ عام ہے، چرخہ وغیرہ، وہ ایک سمبل بن گیا تھا انڈین فریڈم کا، یعنی کہ چرخہ جو ہے اس کو نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر انڈین فریڈم کا سمبل سامنے لے کر آیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مکمل طور پر برٹش کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، برٹش کے جو کورٹ آف لاز ہیں ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو انڈینز ہیں یعنی کہ جو گورنمنٹ کی سروسز میں تھے انہوں نے بھی گیو اپ کر دیا تھا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کچھ حد تک ہندو بھی ہوں، بلکہ زیادہ تر مسلمان ہی جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی جن کی جاب تھی انہوں نے وہاں سے ریزائن دے دیا تھا۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں یہ وہ ہوئیں، یا جس کی قائد اعظم نے یعنی کہ ایکسپیکٹ کیا تھا، یہ ساری چیزیں نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر ہوئیں۔ اچھا جی، اب آگے اس کے بعد آتی ہے ہجرت موومنٹ، یعنی کہ ابھی خلافت موومنٹ شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ سارے واقعات خلافت موومنٹ کے کنٹینیو ہونے میں ہی ہو رہے ہیں۔ یہاں پر پھر ایک نئی موومنٹ آ جاتی ہے، اس کا نام ہے ہجرت موومنٹ۔ اب جب 1924 کے اندر، یعنی کہ 1924 سے پہلے ہوا کیا تھا، جب 1919 کے اندر 1920 کے اندر، مارچ 1920 کے اندر جو ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا وہاں پر انگلینڈ کے اندر خلافت موومنٹ کو بچانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر کی لیڈرشپ کے اندر، اب جیسے ہی وہ ناکام ہو کر واپس پلٹتے ہیں انڈیا کی طرف تو وہ یہاں انڈیا میں آ کر ان کو جیل میں قید کر لیا جاتا ہے۔ ان کو جیل میں، یعنی کہ دیکھیں مطلب جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے انسکسیسفل مشن کے بعد، تو ان کو اس کے بعد ان کو قید کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو جیل سے رہائی ملتی ہے 1924 میں جا کر۔ 1924 میں جا کر جب ان کو رہائی ملتی ہے تو تب جا کر ہجرت موومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہجرت موومنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو پرومیننٹ لیڈر ہوتے ہیں خلافت موومنٹ کے، وہ ایک فتویٰ ایشو کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب دارالحرب ہے، یعنی کہ خلافت موومنٹ کے اندر ہجرت موومنٹ میں اس چیز کو اوپر زور دیا جاتا ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ یہاں پر مسلمانوں کا رہنا ان کے اسلام کے لیے ایک نقصان دہ ہے، یعنی کہ انڈیا دارالحرب بن چکا ہے۔ دارالحرب وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر دارالحرب ہو، یعنی کہ ایسا ملک ہوتا ہے جہاں پر غیر مسلم کی حکومت ہو، جبکہ دارالاسلام ایسا ملک ہوتا ہے یا ایسی جگہ ہوتی ہے، ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ اچھا، اب جب انڈیا کو دارالحرب بنا دیا گیا تو یہاں پر جو مسلم کا ریلیجن ہے اس کو کہا گیا کہ یہ اب سیف نہیں رہا، اور یہ فتویٰ جو ہے یہ مولانا ابو الکلام آزاد صاحب جو ہیں انہوں نے ایشو کیا تھا، اور اس فتوے نے یا اس ہجرت موومنٹ نے عام معصوم لوگ جو مسلمان تھے، جو یعنی کہ ان جذبات میں آ کر جنہوں نے موومنٹ کی، ان کے لیے یہ کافی زیادہ نقصان کا باعث بنی۔
اب جیسے ہی مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا عبد الباری صاحب جو ہیں یہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف یعنی کہ فتویٰ ایشو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اب اوبے کرنا یا اس کے قوانین کو ماننا اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رہا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے مائیگریٹ کریں اور افغانستان کی طرف جائیں۔ اب جیسے ہی وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کر افغانستان چلے جائیں گے، تو افغانستان کی گورنمنٹ سب سے پہلے تو ان کے اس عمل کو سراہتی ہے، اور جیسے ہی یعنی کہ انڈیا سے 18,000 فیملیز جو ہیں وہ مائیگریٹ کرتی ہیں، تو ان کو افغانستان جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو ویلکم کرتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ان کا ویلکم نہیں کرتی بلکہ الٹا ان کے اوپر پابندیاں لگا دیتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ مائیگریٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس لارج ریفیوجیز کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ جنہوں نے انڈیا کو چھوڑا تھا، اپنا گھر بار بیچا تھا، اور پھر افغانستان نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تھا، تو پھر وہ واپس انڈیا کی جانب آتے ہیں، اور کیونکہ اب انڈیا میں بھی ان کے گھر وغیرہ بک چکے تھے تو وہ ہوم لیس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا گھر بار نہیں رہتا، اور جب وہ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے لیڈرز ان کو چھوڑ کر کہیں جا چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیڈرز نے ان کو ایسے مقام پر لا کر چھوڑ دیا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اچھا جی، اب آگے بات کرتے ہیں کہ اینڈ آف خلافت موومنٹ، کہ خلافت موومنٹ کب ختم ہو گئی تھی۔ اچھا جی، خلافت موومنٹ جو ہے وہ 1922 کے اندر ختم ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہیں انہوں نے ترکی کی خلافت کو ایبالش کر دیا تھا، اور 1 نومبر 1922 کو انہوں نے باقاعدہ طور پر خلافت کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ختم کیا تھا، اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے خلافت کا اب دوبارہ یعنی کہ نہیں رہا، اور یہ یعنی کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے، اور یہی وہ خلافت کا انسٹیٹیوشن تھا جس کے لیے مسلمانوں نے بہت سنسیئرلی طور پر سنسیئر ہو کے کافی زیادہ جدوجہد کی تھی، لیکن یہ انسٹیٹیوشن نہیں بچ سکا۔ موسٹ خلافت لیڈرز ور ان جیل، بہت سارے جو خلافت لیڈرز تھے وہ چونکہ اب جیل میں جا چکے تھے کیونکہ نان کوآپریشن موومنٹ اور خلافت موومنٹ کی وجہ سے، لہٰذا اب مسلمان جو ہیں وہ مکمل طور پر لیڈر لیس ہو چکے تھے، ان کی جتنی بھی قربانیاں تھیں وہ ساری کی ساری دھری کی دھری ہی رہ گئی تھیں، اور ایک مرتبہ پھر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندو مسلم یونائٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی ہے، یعنی کہ جو پہلے نان کوآپریشن موومنٹ جمع خلافت موومنٹ ہندو اور مسلم یونائٹی تھی، اب دونوں چیزیں وہی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی ہیں، اور ہندو مسلم یونائٹی جو ہے وہ ایک غبارہ جس طرح یعنی کہ اس میں ہوا بھری جاتی ہے اور پھر وہ اچانک سے پھٹ جاتا ہے، تو ایسے ہی ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا اور ہندوؤں نے اس طرح ان کے ساتھ کیا۔ اچھا جی، خلافت موومنٹ کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ یہ جو خلافت موومنٹ ہوئی تھی، ہاں البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کچھ حد تک مسلمانوں کے لیے پازیٹیو آئے۔ اس خلافت موومنٹ کے اندر مسلمانوں کو بہت سارے ڈائنامک لیڈرشپ حاصل ہوئی، یعنی کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کی لیڈ کرنے والے ان کے راستوں میں ایسے بھی آئے کہ جو آگے چل کر مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے، جیسے کہ مولانا محمد علی جوہر صاحب جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی کافی زیادہ مدد کی، پھر آگے جا کر 14 پوائنٹ جو کہ یعنی کہ بنائے گئے تھے جن کو ہم قائد اعظم کے 14 نکات کہتے ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے کافی زیادہ مدد کی تھی، مطلب آل ان آل کافی زیادہ جو لیڈرشپ تھی خلافت موومنٹ کی، انہوں نے پاکستان موومنٹ کے اندر کافی زیادہ مدد کی تھی آگے مسلمانوں کی جو فریڈم موومنٹ ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر اس کا یہ اثر پڑا کہ جو ہندو مسلم یونائٹی ہے وہ بالکل ایک فیک ثابت ہوئی، یعنی کہ نقلی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے مائنڈ میں کبھی بھی مسلمانوں کے لیے سنسیرٹی تھی ہی نہیں۔ گاندھی جو ہے اس نے مکمل طور پر جو یعنی کہ نان کوآپریشن موومنٹ کو اچانک اس نے اینڈ کر دیا۔ گاندھی نے کہا کہ ہم نان کوآپریشن موومنٹ کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں، اور جیسے ہی گاندھی نے یہ بات کی تو اس وقت اس نے کسی بھی مسلمان لیڈر سے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ مسلمان لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں جا چکے تھے، لہٰذا گاندھی نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نان کوآپریشن موومنٹ کو اینڈ کیا، اور جیسے ہی نان کوآپریشن موومنٹ اینڈ ہوئی تو خلافت موومنٹ بھی اس کے
ساتھ اینڈ ہو گئی۔ نیکسٹ ہے کہ ہائپوکریسی آف گاندھی ایز اے لیڈر آف خلافت موومنٹ، کیونکہ مطلب گاندھی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جیسے کہتے ہیں نا کہ پیٹھ پیچھے انہوں نے وار کیا، کیونکہ ان کو خلافت موومنٹ کا اور نان کوپریشن موومنٹ کا لیڈر بنایا گیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اس موومنٹ کو ختم کیا تو ان کی یہ ایک ہائپوکریسی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے یا مطلب مسلمانوں کے جو خلافت کانسٹیٹیوشن ہے اس کے پرائم آبجیکٹیو کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا کہ جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا یعنی کہ عمل تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی مسلمان خلافت کے لیے کوئی اٹیچمنٹ نہ رکھی، بلکہ الٹا خلافت موومنٹ کو استعمال کیا گورنمنٹ کے خلاف اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہوا، موومنٹ ڈیمانسٹریٹ ایفیکٹیولی دا ریلیجیس انتھوزیازم، کہ اس موومنٹ سے مسلمانوں کے اندر مذہبی شدت پسندی یا مطلب ہم کہتے ہیں کہ مذہبی محبت جو ہے، انتھوزیازم جو ہے، جوش اور ولولہ مذہبی طور پر مسلمانوں میں کافی زیادہ ابھر کے سامنے آیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک ایسی اسلامک ریاست بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر مکمل طور پر قرآن و سنت اور اسلام اور دین کے تحت ہی، دین اسلام کے تحت ہی اپنی زندگی کو وہ بسر کر سکیں۔ اس کے بعد یعنی کہ علماء اور مشائخ جو ہیں وہ آپس میں یونائٹ ہو گئے تھے، یہ بھی ایک کافی زیادہ فائدہ ہوا خلافت موومنٹ کا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی کہ علماء اور مشائخ، یہ دونوں ایک ٹیم کی صورت میں اور ایک باقاعدہ طور پر یعنی کہ ریلیجیس سپیچز کے سہارے انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک سیلف ڈٹرمینیشن اور ایک سیلف ڈیپینڈنس یا مطلب انڈیپینڈنس کا انہوں نے یعنی کہ فروغ قائم کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا یا اس اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اور اپنے کاموں کے ذریعے یونائٹ ہو کر انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کو ریئلائز کروایا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں ہر حوالے سے۔ اس کے بعد ہے کہ مسلمانوں کے اندر یا مطلب موسٹلی جو انڈین مسلمانز ہیں ان کے اندر ان کو اپنے قومی معاملات جو ہیں ان کو سمجھنے میں کافی زیادہ اویئرنیس آئی۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت موومنٹ کے ذریعے مسلمانوں میں کافی زیادہ اویئرنیس آئی کہ ان کے پولیٹیکل رائٹس، ان کے نیشنل رائٹس یا ان کے سول لبرٹیز کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ان اسلامک ٹرینڈ تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے، چاہے وہ ریلیجیس ٹرینڈ تھے یا چاہے وہ پولیٹیکل ٹرینڈ تھے، وہ خلافت موومنٹ کے ذریعے تمام قسم کے ان اسلامک ٹرینڈ جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت موومنٹ کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جو ٹو نیشن تھیری ہے اس کو کافی زیادہ سپورٹ ملی۔ ٹو نیشن تھیری میں کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، اور اس چیز کو کافی زیادہ سپورٹ اور سٹرنگتھ ملی خلافت موومنٹ کے بعد۔ نیکسٹ ہے کہ ڈیفیکلٹیز یا ہارڈ شپ ٹو پور پیپل ہو مائگریٹڈ فرام انڈیا۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جن لوگوں نے علماء کرام کے فتاویٰ کے بعد انہوں نے انڈیا سے ہجرت کرنا شروع کر دی اور پھر افغانستان نے بھی ان کو قبول نہ کیا، تو ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ پرابلم اور ہارڈلز اور ڈیفیکلٹیز آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے لیے اکانومک پرابلمز بھی کافی زیادہ بنی، کیونکہ خلافت موومنٹ کے اندر اور نان کوپریشن موومنٹ کے اندر بہت سارے مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنی نوکریوں سے استعفے دے دیے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو معاشی مشکلات کا بھی کافی زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ خلافت موومنٹ کے ختم ہونے کی وجہ کیا تھی، یعنی کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ کیوں آخر ناکام ہوئی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گاندھی نے اپنی نان کوپریشن موومنٹ کے ساتھ خلافت کو یونائٹ کر دیا تھا۔ مطلب گاندھی نے جو نان کوپریشن موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہماری خلافت موومنٹ بھی ناکام ہوئی، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر کنسیشنز کو اناؤنس کر دیا تھا، اور یہی چیز جو ہے یعنی کہ خلافت موومنٹ اور نان کوپریشن موومنٹ کا یونائٹ ہو جانا، یہ خلافت موومنٹ کو سیٹ بیک کرنے کی وجہ بنی۔ نمبر 2 کے اوپر جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے جتنے بھی اہم لیڈرز تھے، جتنے بھی امپورٹنٹ لیڈر تھے، گورنمنٹ نے ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ مکمل طور پر لیڈر لیس تھے۔ لہٰذا گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جتنی بھی میسز تھی یا جتنے بھی مسلمانوں کے یعنی کہ جنتا تھی یا جو اکٹھے ہو کر ریلیاں وغیرہ نکال رہے تھے، تو گورنمنٹ نے ان کو کافی زیادہ ریپریس کیا، ان کو سپریس کیا، اور کافی یعنی کہ ایسے انہوں نے انکاؤنٹرز یا ایسے انہوں نے میجرز اپنائے کہ جس کے ذریعے خلافت موومنٹ کو لیڈر لیس ہونے کی وجہ سے ایبالش کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک جو ہے اس نے جیسے ہی خلافت کو ایبالش کیا 19
1922 کے اندر نومبر 1922 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جیسے ہی ترکی کی خلافت کو ختم کیا تو اس کے ساتھ ہی خلافت موومنٹ کا مقصد جو ہے وہ بھی فوت ہو گیا، کیونکہ خلافت موومنٹ کا مقصد تھا ہی یہ کہ خلافت کو یعنی کہ برقرار رکھا جائے، لیکن جب خلافت ہی ختم ہوگی تو پھر یہ موومنٹ کہاں کی رہی۔ اس کے بعد جو ہے ہندو مسلم یونائٹی جو کہ لکھنؤ پیکٹ کے اندر تو یعنی کہ جو 1916 میں ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ، اس میں تو یہ بہت اچھی نظر آ رہی تھی، لیکن بعد میں یہ مکمل طور پر ایک فیک اور ایک ڈس اپیئر ہو جانے والی اور ایک غبارے سے ہوا کی طرح نکل جانے والی یہ یونائٹی جو ہے وہ سامنے آئی، اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندو جو ہیں وہ ہمارے لیے کبھی بھی لائل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو وجہ بنی خلافت موومنٹ کے ختم ہونے کی وہ یہ تھی کہ ہندو موومنٹس کافی زیادہ عروج پکڑ رہی تھیں، یعنی کہ ایکسٹریمسٹ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو زبردستی جو ہے وہ ہندوؤں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہندو جو ہیں وہ شودی موومنٹ اور سنگٹن موومنٹ، یہ اس طرح کی جو موومنٹ ہے وہ ان کو چلا رہے تھے، اور ایسی موومنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندوازم کی طرف زبردستی راغب کر رہے تھے، اور یعنی کہ زبردستی ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ چیز جو ہے مسلمانوں میں کافی زیادہ غصہ اس میں آیا کہ جس نے ہندو مسلم یونائٹی کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ اور سب سے آخر میں یعنی کہ ایڈورس پولیٹیکل کنڈیشنز، کیونکہ بہت زیادہ خلافت موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے ہر طرف پولیٹیکل رائٹس اور یعنی کہ کلیشز جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف یا مطلب ہندوؤں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیے، اور جیسے ہی یہ معاملات ہوئے تو مسلمانوں کے لیڈرز کو جیلوں میں بھیج دیا گیا، اور پیچھے سے جو گاندھی ہے اس نے نان کوآپریشن موومنٹ کا اینڈ کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریزن بنی جس کی وجہ سے خلافت موومنٹ کو ختم کرنا پڑا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکچر کی۔ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہو تو آپ ضرور پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔